میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ اپنی قدرت سے خالق ہے۔ قدرت سے خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نہ آسمان تھا نہ زمینیں تھیں، ایک وقت ایسا تھا نہ عرش تھا نہ فرش تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پانی بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں ہے، عرش بھی نہیں ہے، کرسی بھی نہیں ہے، لوح بھی نہیں ہے، قلم بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، زمینیں بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت اندھیرا تھا یا اجالا تھا؟ اندھیرا بھی اللہ کی مخلوق، اجالا بھی اللہ کی مخلوق۔ ایک وقت وہ بھی تھا، نہ اندھیرا تھا نہ اجالا تھا، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اور جب اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، اکیلے تنہا اللہ تھا، اللہ اس وقت بھی خالق تھا۔ یہ ہے اپنی قدرت سے خالق ہونا، کہ اللہ کو کسی نے خالق بنایا نہیں ہے، کہ اللہ نے جب چیزیں بنائی، اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ نے جانوروں پرندوں کو بنایا تو اللہ خالق بن گیا، نہیں۔ ان کو بنانے سے پہلے بھی اللہ خالق تھا، اور ان کو مارنے کے بعد بھی اللہ خالق ہوگا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ رازق تھا، آج بھی اللہ رازق ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس وقت بھی رازق ہوگا۔ یہ ہے حقیقی صفات۔ حقیقی صفات اس کو کہتے ہیں کہ یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی۔ ہمیں دیکھنا سکھایا جاتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں شرم نہیں آتی تیری ماں ہے کہ وہ تمیز بھول رہا ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں تو یہ شرم نہیں آتی تیری بیوی ہے۔ جب وہ کسی کو ڈانٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو یہ شرم نہیں آتی تیری بیٹی ہے، یہ کہ وہ حد سے نکل رہا ہے، وہ اپنے علم کو چھوڑ رہا ہے جو اس کو سکھایا گیا ہے، جو تمیز سکھائی گئی ہے وہ بدتمیز ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں سننا سکھایا جاتا ہے کہ یہ آواز ماں کی ہے، جب بھی تجھے یہ والی آواز آئے تو سارے کام چھوڑ کے وہاں پہ چلے جانا۔ یہ آواز باپ کی ہے، جب تجھے یہ والی آواز آئے تو اپنا کام چھوڑ کے باپ کی بات سننا۔ سننا سکھایا جاتا ہے، دیکھنا سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے، اوے خبردار یہ تجھ سے بڑا ہے، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ تجھ سے چھوٹا ہے، ادب سے تمیز سے بات کرنا۔ بولنا سکھایا جاتا ہے، چلنا سکھایا جاتا ہے، خبردار اس گلی میں نہ جانا۔ باپ اپنے بچوں کو کہہ رہے بیٹا اس گلی یہاں نہ جانا، یہاں پہ اچھے لوگ نہیں رہتے۔ مسجد کی طرف جانا، چلنا سکھایا جا رہا ہے، پکڑنا سکھایا جا رہا ہے کہ خبردار اس گلاس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں بہت خطرناک چیز ہے، آگ کو ہاتھ نہ لگانا یہ جلا دے گی۔ بچوں کہتے ہیں چھری کو نہ پکڑنا یہ کاٹ دے گی، ماچس نہ اٹھانا یہ جلا دے گی۔ پکڑنا سکھایا جا رہا ہے۔ سیکھنے کے بعد پھر بندہ کچھ بنتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی صفات اپنی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے خالق ہے، اللہ اپنی قدرت سے مالک ہے، اللہ اپنی قدرت سے رازق ہے، اللہ اپنی قدرت سے معطی اور مؤمن اور مہیمن ہے، عزیز اور جبار ہے، المتکبر ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس رب کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پہلا علم کیا ہے؟ اللہ نے پہلا علم کیا سکھایا؟ پہلا علم کیا ہے؟ قرآن پاک میں جو ہمیں علم دیا گیا، جو پہلا علم تھا وہ کیا ہے؟ فَعْلَمْ، غور سے سن، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، غور سے سن اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غور سے سن اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ ہی ہے جو تجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو تجھے پلاتا ہے،
اللہ ہی ہے جو تجھے سلا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو تجھے سونے کے بعد دوبارہ اٹھاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ آج بدقسمتی سے اب دیکھو نا، اب چھوٹا بچہ ہے، بچہ اسکول جانا شروع ہوا تو وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا مجھے پیسے دیں، تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کرنے ہیں؟ کہ بابا میں نے چیز لینی ہے، اسکول میں کینٹین سے چیز لینی ہے۔ تو باپ اس کو 10 روپے دیتا ہے، 10 روپے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بابا، اس کی تو چیز آتی نہیں ہے، 10 روپے کی چیز کوئی نہیں آتی، آپ مجھے 50 روپے دیں، آپ مجھے 100 روپے دیں۔ کوئی امیر کا بچہ ہے تو وہ کہتا ہے مجھے 500 روپے دے دیں، مجھے 1000 روپے دے دیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک ہم نے پیسے کو پہچانا ہے۔ 20 روپے کی پہچان ہمیں ہے، 10 روپے کی پہچان ہمیں ہے، 100، 50، 1000، 500، 5000 کی پہچان مجھے اور آپ کو ہے، ڈالر اور یورو کی پہچان ہمیں ہے۔ ہم نے نہیں پہچانا تو اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچانا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور برابر صحیح بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے، اور جس شکل میں اللہ نے تجھے پیدا کرنا چاہا اللہ نے تجھے اس شکل میں بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت مخلوق اللہ نے تجھے بنایا ہے، تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ بادشاہوں کے دور میں بادشاہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوا کرتے تھے، عجیب عجیب سے سوالات، عجیب عجیب سی سوچ، عجیب سے احکامات۔ تو ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ چاند تو خوبصورتی میں مثال دی جاتی ہے کہ یہ تو چاند کی طرح خوبصورت ہے، اب وہ چاند کی طرح چمکدار تو نہیں تھی۔ اب وہ کہہ تو بیٹھا، اب بعد میں پچھتایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ علماء کو بلایا، سارے علماء نے کہا جی طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ پھر ایک ان کے استاد کو بلایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو، کہا جی اس طرح انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی سورت تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ نا چاند تو تیرا غلام ہے، یہ چاند سے زیادہ خوبصورت طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے یہ ساری نعمتوں سے جو ہمیں نوازا ہے، اللہ ہمیں پانی پلا رہا ہے، اللہ ہمیں ہوا دیتا ہے، اللہ ہمیں کھانے کھلاتا ہے، پھل کھلاتا ہے، میوے کھلاتا ہے، بارش برساتا ہے، غلے نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، سبزہ نکالتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا قیمتی نظام چل رہا ہے، کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ اتنا قیمتی نظام چل رہا ہے۔ یہ جو سائنس ہے، سائنس کو اگر یقین کی نظر سے دیکھا جائے، جو ایمان اور یقین ہے اس کی نظر سے اگر کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو اس چیز سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر اور بڑھ جائے گا۔ کسی بھی چیز کو دیکھیں، بجلی کو دیکھ لیں، ٹیوب لائٹ کو دیکھ لیں، اس مائک کو دیکھ لیں، زمین کے کسی مٹی کے ریزے کو دیکھ لیں، ریت کے کسی ذرے کو دیکھ لیں، ہوا کے کسی جھونکے کو محسوس کر لیں، بارش کے قطرے کو دیکھ لیں، اگر یقین کی نظر سے دیکھیں گے تو ایمان بڑھے گا۔ سائنسدانوں نے
خوردبینیں اور دوربینیں لگا کر سورج کے اندر جھانکا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ سورج کے اندر جو گیسیں اور جو دھماکے ہو رہے ہیں اور جو آگ لگی ہوئی ہے سورج کے اندر، سورج 1 سیکنڈ میں جو حرارت پیدا کر رہا ہے، اگر ایک ہی وقت میں دنیا میں 10 لاکھ ہائیڈروجن بم کو پھاڑ دیا جائے، 10 لاکھ ہائیڈروجن بم پھاڑ دیے جائیں تو ان 10 لاکھ بموں سے جو حرارت پیدا ہوگی سورج 1 سیکنڈ میں پیدا کر رہا ہے۔ سورج 1 سیکنڈ میں پیدا کر رہا ہے۔ ایک ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر چاہیے، اور 10 لاکھ بنانے کے لیے کتنے؟ اور سورج کو چلانے کے لیے بتائیں کتنا قیمتی نظام چل رہا ہے۔ کبھی اللہ نے ہم سے کہا کہ بھئی سورج چل رہا ہے، تمہارا اتنا اس کے اندر خرچہ ہو رہا ہے تو تم اس کا بل دو؟ اللہ نے سورج کو بنایا ہمارے پھلوں کو، ہمارے میووں کو، ہماری سبزیوں کو پکانے کے لیے۔ جب سورج رات کو غروب ہو گیا، شام کو غروب ہو گیا، تو اللہ نے چاند کو نکالا۔ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے۔ سورج کی گرم روشنی سے اللہ نے پھلوں کو پکایا، سبزیوں کو پکایا۔ چاند نکلا، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے چاند کی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کیا، سبزیوں کے اندر ذائقے کو پیدا کیا۔ چاند بھی غروب ہو گیا تو ستارے نکل آئے۔ ستاروں کی تو بالکل روشنی ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آ رہے ہیں اوپر چمکتے ہوئے، لیکن اس کی نیچے روشنی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فضول پیدا نہیں کیے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان ستاروں کی ٹمٹماہٹ سے اللہ نے سیب کو سرخ رنگ دیا، امرود کو پیلا رنگ دیا، اور مختلف سبزیوں کو اور پھلوں کے اوپر رنگ چڑھائے ستاروں کی روشنی سے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ ہم نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، ہم نے زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے غلے نکالے، پھل نکالے، پھول نکالے، اناج نکالے، میوے نکالے، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ سارا نظام آپ کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خلقت الاشیاء لاجلک، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، پانی تیرے لیے، آگ تیرے لیے، مٹی تیرے لیے، زمینیں تیرے لیے، فرشتے تیرے لیے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم ایسے چیزوں میں لگے کہ ہم اپنے بنانے والے کو ہی بھول گئے، ہم اپنے خالق اور مالک کو ہی بھول گئے، ہم اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ایک اور احسان کیا ہمارے اوپر، اللہ نے پھر ایک اور احسان کیا۔ پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو جا کر بتاؤ یہ بھول چکے ہیں جو یہ وعدہ کر کے آئے تھے، جس نے ان کو پیدا کیا یہ اسے بھول گئے ہیں، جاؤ ان کو جا کر ان کا رب یاد کرواؤ، جاؤ انہیں جا کر یاد کرواؤ کہ یہ کسی کے بندے ہیں، کسی کے غلام ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ چیزیں جو ان کے پاس ہیں یہ ان کی نہیں ہیں، ان کو جا کے سمجھاؤ۔ تو انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اور نبیوں نے آ کے فردن فردن ایک ایک کے پاس جا کر بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے ان کو بٹھا کر سمجھایا۔ جس طرح سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے معجزات مانگے کہ ہمیں وہ چیزیں دکھاؤ کہ ہم مان جائیں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو اللہ کے انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی مدد سے وہ معجزے دکھائے، جنہوں نے ماننا تھا مانے، جنہوں نے انکار کرنا تھا انکار کر گئے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم بھائی اور دوستو، امت پر کتنی شفقت کی، کتنی محبت کی، کتنی رحمت کی کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔
ساری دنیا کی محبتیں اکٹھی کی جائیں تو ہمارے نبی کی محبت اپنی امت سے زیادہ ہے. ساری محبتیں اکٹھی کی جائیں تو ہمارے نبی کی محبت زیادہ ہے. جو امت کے ساتھ تھی، جو شفقت امت کے ساتھ تھی، ہر موڑ کا حکم بتایا ہے، راستہ بتایا ہے. کہیں پھنس گئے ہو وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھایا ہے کہ تم ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا. میرے محترم بھائی اور دوستو، بدر کے موقع پہ کیا ہوا؟ یہاں 313، وہاں 1000، یہ نہتے خالی ہاتھ، اور وہ اسلحے سے لیس، کیل کانٹے سے لیس. گانے بجانے والے ان کے ساتھ ہیں، یہ بیچارے اکیلے کھڑے ہیں، خالی ہاتھ کھڑے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ کے نبی نماز میں رو رہے ہیں، ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد ابدا. اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر ان مسلمان اگر مر گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اے اللہ تو ان کو بچا لے، اے اللہ تو ان کو بچا لے. اللہ نے فرمایا میرے نبی غم نہ کرو، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. لیکن رو رہے ہیں. فرمایا کہ غم نہ کرو، 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. امت کو سبق دیا کہ پریشانی میں آ جاؤ تو نماز پڑھنا، جب کوئی پریشانی ہو تو نماز پڑھنا. 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، لیکن آپ رو رہے ہیں اے اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ ان کو بچا لے. اللہ نے فرمایا میرے نبی غم نہ کر، 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں. ایک فرشتہ ہی بہت تھا، ایک جبرائیل کو ہی اتار دیتا تو سبھی ختم ہو جاتا، ایک ہوائی چلا دیتے سارا کچھ ختم ہو جاتا، ویسے ہی زمین پھاڑ دیتے تو سارے اندر چلے جاتے. تو 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پریشان نہ ہو. لیکن آپ روئے جا رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا میرے نبی غم نہ کر، تیرا رب خود میدان جنگ میں اترنے لگا ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ کہیں پھنس جاؤ تو کیا کرنا ہے. ہمیں ایسے لاوارث نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارے کرتوت ہے تمہارے سامنے آگے، اب تم جانو تمہارا کام جانو. نہیں. ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ کیسے نکلو گے، کیسے بچو گے. اعمال عطا فرمائے ہیں، امت کو اعمال دیے ہیں، ہر مشکل سے بچنے کے لیے عمل دیا ہے. ایک مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، شام کے اندر ایک قلعہ ہے میہ فارقین. 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال قلعہ فتح ہی نہیں ہوا. اور اس محاصرہ کرنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی موجود ہیں. قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا. تو